جب دنیا ایٹمی دور میں داخل ہوئی تو جنگ کا مفہوم ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اب خطرہ سرحدوں پر نہیں بلکہ وقت میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ ایک حملہ چند منٹوں میں پورے نظام کو ختم کر سکتا تھا۔ ایسے میں سوال یہ نہیں رہا کہ دشمن کہاں سے آئے گا، بلکہ یہ تھا کہ اگر پہلا وار ہو گیا تو جواب دینے کے لیے کون باقی رہے گا۔ یہی خوف تھا جس نے ایک طاقتور ریاست کو زمین کے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب پہاڑ محض چٹان نہیں رہا بلکہ بقا کی آخری دیوار بن گیا۔ And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا جس دور میں داخل ہوئی وہ تاریخ کا سب سے خطرناک دور تھا۔ ایٹمی ہتھیاروں کی ایجاد نے جنگ کے تمام پرانے اصول بدل دیے تھے۔ اب جنگ مہینوں یا ہفتوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں فیصلہ کرنے والی تھی۔ امریکہ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگر کبھی اچانک ایٹمی حملہ ہوا تو روایتی فوجی اڈے، شہر اور قیادت سب ایک ہی لمحے میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ وقت تھا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی شدید کمی۔ اس دور میں سب سے بڑا خطرہ ایک اچانک حملہ تھا، ایسا حملہ جس میں جواب دینے کا موقع ہی نہ ملے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیارے اور بعد میں بیلسٹک میزائل چند گھنٹوں یا منٹوں میں اپنے ہدف تک پہنچ سکتے تھے۔ اگر پہلا وار قیادت یا دفاعی نظام پر پڑتا تو پورا ملک فیصلہ کرنے سے پہلے ہی مفلوج ہو سکتا تھا۔ اس لیے امریکہ کے لیے یہ سوال انتہائی سنجیدہ ہو گیا کہ اگر سب کچھ تباہ ہو جائے تو دفاعی کمان کہاں سے کام کرے گی؟ روایتی فوجی اڈے اس نئے خطرے کے سامنے بے بس تھے۔ زمین کی سطح پر موجود عمارتیں ایٹمی دھماکوں، شدید حرارت، تابکاری اور برقی لہروں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس حقیقت نے فیصلہ سازوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ بقا کے لیے زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر جانا ہوگا۔ پہاڑ قدرتی ڈھال تھے جو نہ صرف دھماکے کی شدت کم کر سکتے تھے بلکہ تابکاری اور برقی اثرات سے بھی حفاظت فراہم کر سکتے تھے۔ اسی سوچ کے تحت ایک ایسے مقام کی تلاش شروع ہوئی جو جغرافیائی طور پر محفوظ ہو، دشمن کی پہنچ سے دور ہو اور قدرتی طور پر مضبوط ہو۔ پہاڑ کا انتخاب محض علامتی نہیں تھا بلکہ ایک سائنسی فیصلہ تھا۔ سخت چٹانیں، اندرونی استحکام اور گہرائی وہ عناصر تھے جو کسی بھی زیر زمین کمانڈ سینٹر کے لیے ضروری تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر اوپر کی دنیا ختم بھی ہو جائے تو نیچے موجود نظام کام کرتا رہے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں نوراڈ جیسے نظام کا تصور پیدا ہوا۔ یہ محض ایک عمارت یا فوجی اڈا نہیں تھا بلکہ ایک فلسفہ تھا، ایسا فلسفہ جو یہ مان چکا تھا کہ ایٹمی جنگ میں فتح نہیں، صرف بقا ممکن ہے۔ پہاڑ کے اندر چھپنا کمزوری کی علامت نہیں تھا بلکہ اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ اب جنگ کا میدان زمین کی سطح پر نہیں بلکہ وقت اور رد عمل کی رفتار میں منتقل ہو چکا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ کمانڈ سینٹر زمین کے اندر بنایا جائے گا تو اگلا سوال مقام کا تھا۔ ایک ایسا مقام درکار تھا جو دشمن کی براہ راست رسائی سے دور ہو، ساحلی علاقوں سے محفوظ ہو اور جغرافیائی طور پر مستحکم ہو۔ اسی لیے شمالی امریکہ کے اندرونی حصے کو ترجیح دی گئی، جہاں نہ صرف آبادی کم تھی بلکہ قدرتی خطرات بھی نسبتاً محدود تھے۔ اس فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ بیرونی حملے کے ساتھ ساتھ اندرونی کمزوریوں سے بھی بچاؤ ممکن ہو۔ پہاڑ کے انتخاب میں سب سے اہم عنصر چٹان کی نوعیت تھی۔ سخت اور ٹھوس چٹانیں ایٹمی دھماکے کی جھٹکوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نرم زمین یا مٹی کے بجائے مضبوط گرینائٹ جیسی چٹانوں کو ترجیح دی گئی۔ یہ چٹانیں نہ صرف ساختی مضبوطی دیتی ہیں بلکہ تابکاری اور برقی اثرات کو بھی قدرتی طور پر کم کر دیتی ہیں، جو ایٹمی حملے کے بعد سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ نوراڈ کے اندرونی ڈھانچے کو عام عمارتوں کی طرح براہ راست چٹان سے نہیں جوڑا گیا۔ اس کے برعکس پورا نظام بڑے بڑے فولادی سپرنگز پر کھڑا کیا گیا تاکہ ایٹمی دھماکے کی لہریں عمارت کو براہ راست نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اگر اوپر زوردار جھٹکے بھی آئے تو اندر موجود کمرے اور آلات اپنی جگہ پر متوازن رہے۔ یہ انجینئرنگ حل اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ مکمل حفاظت ممکن نہیں مگر نقصان کو قابل برداشت بنایا جا سکتا ہے۔ اس زیر زمین مرکز کو مکمل طور پر خود کفیل بنایا گیا۔ اندر بجلی پیدا کرنے کے نظام، پانی کے ذخائر، خوراک اور ہوا کو صاف کرنے کے آلات موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بیرونی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر کٹ بھی جائے تو یہ مرکز کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں تک کام کرتا رہ سکتا ہے۔ ہوا کے نظام خاص طور پر اس لیے بنائے گئے تاکہ تابکاری یا زہریلی گیسز اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ تمام انتظامات اس بات کی علامت تھے کہ یہ منصوبہ وقتی نہیں بلکہ طویل المدت بقا کے لیے بنایا گیا تھا۔ نوراڈ کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں تھا بلکہ فیصلہ سازی کی تسلیل کو یقینی بنانا تھا۔ اگر صدر، فوجی قیادت یا مواصلاتی نظام خطرے میں بھی ہوں تو یہ مرکز کم از کم اتنا وقت فراہم کر سکے
کہ رد عمل دیا جا سکے۔ یوں یہ پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ڈھانچہ ایٹمی دور کی سب سے بڑی حقیقت کا عملی جواب بن گیا۔ نوراڈ کا بنیادی مقصد جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کا پتہ لگانا تھا۔ یہ نظام اس لیے بنایا گیا کہ کسی بھی فضائی یا میزائل حملے کے بروقت نشاندہی ہو سکے۔ اس کے تحت ریڈار نیٹ ورک اور بعد میں سیٹلائٹ نگرانی کے ذریعے فضائی حدود کی مسلسل نگرانی کی جاتی رہی، تاکہ دشمن کے کسی بھی اقدام کا فوری علم ہو سکے۔ یہاں اصل وقت ہتھیار نہیں بلکہ اطلاع تھی، وہ اطلاع جو چند منٹ پہلے مل جائے تو تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ ایٹمی دور میں سب سے قیمتی شے وقت تھا۔ اگر حملے کی اطلاع 5 منٹ پہل جائے تو دفاعی قیادت کے پاس فیصلہ کرنے، رد عمل ترتیب دینے اور مواصلاتی نظام کو فعال رکھنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ نوراڈ اسی وقت کو خریدنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ مرکز اس حقیقت پر قائم تھا کہ اگر قیادت زندہ اور رابطے میں رہے تو دشمن کے پہلے وار کے باوجود مکمل تباہی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے نوراڈ کو انتہائی منظم اور ہمہ وقت فعال رکھا گیا۔ یہاں عملہ 24 گھنٹے نگرانی کرتا تھا تاکہ کسی بھی غیر معمولی حرکت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ نظام میں بار بار جانچ، متبادل مواصلاتی راستے اور خودکار الرٹس شامل تھے تاکہ انسانی غلطی کا امکان کم سے کم ہو۔ یہ سب اس سوچ کا نتیجہ تھا کہ ایٹمی بحران میں ایک لمحے کی کوتاہی ناقابل تلافی نقصان بن سکتی ہے۔ نوراڈ کی موجودگی نے ایک اور اہم کردار بھی ادا کیا، روک تھام۔ دشمن کو یہ یقین دلانا ضروری تھا کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو اس کا پتہ چل جائے گا اور جواب دیا جائے گا۔ یہی یقین ایٹمی توازن کی بنیاد تھا۔ نوراڈ نے یہ پیغام دیا کہ قیادت محفوظ ہے، کمانڈ زندہ رہے گی اور رد عمل یقینی ہے۔ اس طرح یہ مرکز محض دفاعی نہیں بلکہ نفسیاتی ہتھیار بھی بن گیا۔ یوں نوراڈ جنگ کے لیے نہیں بلکہ جنگ کو ناممکن بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ پہاڑ کے اندر موجود یہ نظام دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے تھا کہ پہلا وار فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ اس دور کی علامت تھا جب طاقت کا مطلب تباہی نہیں بلکہ تباہی کو روکنے کی صلاحیت بن چکا تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب نوراڈ جیسے نظام کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ خطرات ختم نہیں ہوئے تھے، صرف ان کی نوعیت بدل گئی تھی۔ بمبار طیاروں کی جگہ بیلسٹک میزائل آئے اور پھر خلا سے نگرانی اور سائبر خطرات نے جنم لیا۔ اس تبدیلی نے نوراڈ کو مجبور کیا کہ وہ خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالے، نہ کہ غیر متعلق ہو جائے۔ وقت کے ساتھ نوراڈ کی توجہ صرف فضائی نگرانی تک محدود نہ رہی بلکہ خلا میں موجود سرگرمیوں پر بھی مرکوز ہو گئی۔ سیٹلائٹ کی مدد سے میزائل لانچ کی ابتدائی نشاندہی، خلا میں موجود ایشیا کی نگرانی اور ممکنہ خطرات کی پیشگی اطلاع اب اس نظام کا حصہ بن چکی تھی۔ یوں پہاڑ کے اندر موجود یہ مرکز جدید دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا چلا گیا۔ ایک اہم بات یہ تھی کہ نوراڈ نے اپنی بنیادی روح نہیں بدلی۔ مقصد اب بھی وہی تھا، قیادت کو وقت دینا، معلومات کو محفوظ رکھنا اور فیصلہ سازی کے تسلسل کو برقرار رکھنا، چاہے خطرہ ریاستی ہو یا غیر ریاستی، براہ راست ہو یا بالواسطہ۔ اصل چیلنج اب بھی یہی تھا کہ پہلا لمحہ ضائع نہ ہو۔ نوراڈ کی بقا اس بات کا ثبوت تھی کہ بعض ادارے کسی خاص دشمن کے لیے نہیں بلکہ ایک مستقل حقیقت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ جدید دنیا میں خطرہ اچانک آتا ہے اور اس کا مقابلہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ تیاری سے کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑ کے اندر موجود یہ مرکز اس تیاری کی علامت تھا، خاموش مگر ہر وقت چوکنا۔ نوراڈ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دفاع صرف ہتھیار بنانے کا نام نہیں بلکہ ایسے نظام قائم کرنے کا نام ہے جو بدترین حالات میں بھی کام کر سکے۔ یہ منصوبہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اصل خطرہ ہمیشہ سامنے نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ وقت، خاموشی اور تاخیر کی صورت میں آتا ہے، اور ایسے خطرات کا مقابلہ صرف وہی قوم کر سکتی ہے جو پہلے سے سوچ کر تیاری کرے۔ نوراڈ کو سمجھنے کے لیے اسے محض ایک فوجی اڈا سمجھنا کافی نہیں، یہ دراصل ایک ذہنیت کی علامت تھا، ایسی ذہنیت جو یہ مان چکی تھی کہ جدید دنیا میں سب سے بڑا خطرہ نظر آنے والا نہیں بلکہ اچانک آنے والا ہوتا ہے۔ ایٹمی دور نے طاقتور ریاستوں کو یہ سکھایا کہ اگر فیصلہ سازی کا نظام ختم ہو جائے تو باقی تمام طاقت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس مرکز کی اصل اہمیت اس کی جگہ نہیں بلکہ اس کا مقصد تھا۔ پہاڑ کے اندر بنے اس نظام نے یہ واضح کر دیا کہ بقا صرف ہتھیاروں سے ممکن نہیں بلکہ تسلسل سے ممکن ہے۔ اگر قیادت زندہ رہے، معلومات محفوظ رہے اور رابطہ برقرار رہے تو ریاست بدترین حملے کے بعد بھی خود کو سنبھال سکتی ہے۔ نوراڈ اسی تسلسل کی ضمانت تھا، ایک ایسا نظام جو اس لمحے کے لیے تیار تھا جب باقی سب ناکام ہو جائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نوراڈ جیسی تنصیبات کبھی استعمال نہ ہونا ہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر یہ مرکز کبھی ایٹمی جنگ کے دوران مکمل طور پر فعال نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنا اصل مقصد پورا کر لیا، جنگ کو روکنا، دشمن کو یہ یقین دلانا کہ پہلا وار فیصلہ کن نہیں ہوگا، خود ایک طاقتور دفاعی حکمت عملی تھی۔ نوراڈ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل طاقت اکثر نظر نہیں آتی
خاموش نظام، غیر نمایاں تیاری اور پس منظر میں چلنے والی منصوبہ بندی وہ عناصر ہیں جو بڑی تباہیوں کو ہونے سے روکتے ہیں۔ دنیا اکثر ہتھیاروں، فوج اور دھمکیوں کو طاقت سمجھتی ہے، مگر اصل طاقت وہ تیاری ہوتی ہے جو بدترین منظرنامے کے لیے کی گئی ہو۔ آخرکار نوراڈ کے پہاڑ کے اندر چھپے ہونے کا مطلب چھپنا نہیں تھا، بلکہ برقرار رہنا تھا۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ جب دنیا اوپر سے ٹوٹ سکتی ہو تو بقا کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے۔ یہ مرکز ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں بعض فیصلے جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔